حضرت صہیب اور حضرت عمار رضی اللہ عنہما دونوں اسلام لانے کی غرض سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ارقم رضی اللہ عنہ کے مکان پر تشریف فرما تھے کہ دونوں حضرات الگ الگ حاضر ہوئے اور مکان کے دروازے پر دونوں اتفاقیہ اکٹھے ہو گئے۔ ہر ایک نے ایک دوسرے کی غرض معلوم کی تو دونوں کا مقصد ایک ہی تھا، ایمان لانا اور اسلام میں داخل ہو کر حضور کے فیض سے مستفید ہونا۔ دونوں ایمان لائے تو جو اس زمانے میں اس تھوڑی اور کمزور جماعت کو پیش آتا تھا وہی پیش آیا، اور ہر طرح سنائے گئے، تکلیفیں پہنچائی گئیں۔ آخر تنگ آ کر ہجرت کا ارادہ فرمایا تو کافروں کو یہ چیز بھی گوارا تھی کہ یہ لوگ کسی دوسری جگہ جا کر آرام سے زندگی بسر کریں، اس لیے جس کسی کی ہجرت کا حال معلوم ہوتا اس کو پکڑنے کی کوشش کرتے تھے کہ تکلیف سے نجات نہ پا سکے۔ چنانچہ ان کا بھی پیچھا کیا گیا اور ایک جماعت ان کو پکڑنے کے لیے گئی تو انہوں نے اپنا ترکش سنبھالا جس میں تیر تھے۔ حضرت صہیب نے ان لوگوں سے کہا کہ دیکھو، تمہیں معلوم ہے کہ میں تم سب سے زیادہ تیر انداز ہوں، جب تک میرے پاس ایک بھی تیر باقی رہے گا تم لوگ ہمارے نزدیک نہ آ سکو گے، اور جب تیر ختم ہو گئے تو میں تلوار سے مقابلہ کروں گا یہاں تک کہ تلوار بھی نہ رہے گی۔ اس وقت تم جو چاہے کرنا، لیکن اگر تم چاہو تو اپنی جان کے بدلے میں اپنے مال کا پتہ میں بتا سکتا ہوں جو مکہ میں ہے۔ اس پر وہ لوگ راضی ہو گئے تو حضرت صہیب نے اپنے مال کا پتہ بتا کر اپنی جان چھڑائی اور پھر حضور کی خدمت میں پہنچ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت قبا میں تشریف فرما تھے۔ ان کو دیکھ کر فرمایا کہ تم نے نفع کی تجارت کی۔ اس واقعہ سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھرپور یقین اور مکمل بھروسہ ہوا کرتا تھا، اور وہ اپنی جان و مال اور دنیا کی ہر چیز سے اسلام زیادہ پیارا تھا، اور انہوں نے سب کچھ قربان کر کے اسلام کو اپنایا، اور اس مبارک بابرکت تجارت میں وہ سراسر نفع میں رہے ہیں اور ہر جگہ ہمیشہ کامیاب بھی رہے ہیں۔ اللہ کی مدد بھی ہوتی رہی ہے۔ اس لیے ہم سب کو بھی چاہیے کہ صحابہ کرام کے راستے پر چلیں اور اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خوب راضی کر لیں۔